الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا صدق الله العظيم. یہ ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا مقدس اللہ کو گزارش کرتا ہوں کہ ان کو نصیحت کریں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے پیارے بچوں، میں نے ایک مشہور حدیث کی تلاوت کی ہے. اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو بات میرے لیے سب کے لیے نافع ہو وہ بات اللہ کہلا دے، خود مجھے عمل کی توفیق دے اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے. میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اکثر ہم جب دینی مجلس میں جایا کرتے ہیں ہماری نیت درست نہیں ہوتی. عام طور پر لوگ یہ سوچ کے جاتے ہیں چلو دین کی بات سنیں گے. کسی کی نیت ہوتی ہے ثواب ملے گا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم کچھ بات دین کی سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. چونکہ نیت نہیں ہوتی اسی لیے عمل کی توفیق نہیں ہوتی. حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کی باتیں تھوڑی بھی دیر ہو نفع سے خالی نہیں ہے. اور ہمارے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب کسی کو بخار آ جائے تو انجیکشن ڈاکٹر لگاتے نہیں لگاتے؟ کتنا دیر لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ. بخار اترتا نہیں اترتا. فرمایا جب جسمانی بیماری میں 1 منٹ کے علاج سے بخار اتر سکتا ہے تو روحانی علاج میں تھوڑی دیر بھی کیوں نہ ہو دین کی باتیں اگر طلب کے ساتھ سنی جائے نفع سے خالی نہیں. اسی لیے میں آپ حضرات سے درخواست کیا کہ دعا کرو ہماری نیت درست ہو جائے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے
جب تک کہ وہ خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ اسی لیے میں عرض ہی کر رہا تھا کہ میں نے جو مشہور حدیث تلاوت کی ہے اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ وہ یہ کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مسلمانوں کی پہچان بتلائی ہے۔ ہم یہ عام طور پر سمجھتے ہیں کسی کو دیکھا سر پہ ٹوپی ہے تو اسے کیا مسلمان سمجھتے نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھا چہرے میں داڑھی ہے یا مسجد جاتے ہوئے دیکھا تو ہم مسلمان ہونے کی گواہی دے دیتے ہیں۔ ایک شخص ہے نہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے نہ چہرے میں داڑھی ہے، لیکن رمضان کے موقع پر جب مغرب کا اذان ہونے لگا جیب میں سے کچھ نکالا اور کھا لیا، سمجھتے ہیں کہ روزے سے تھا ہے نا بھائی، یہی نا ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہچان بتلائی وہ صحیح ہے یا ہم جو سمجھے وہ صحیح ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی نے جو پہچان بتلائی، بات سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، یہ نہیں کہ داڑھی سے، ٹوپی سے اور لباس سے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ مسلمان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہو گیا نا بھائی؟ میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، اگر غلطی ہو جائے تو بھائی میری اصلاح کر دیجیے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہاتھ سے اور زبان سے، دونوں سے، کسی نے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو تکلیف نہ دے، تو کیا غیر مسلم کو تکلیف دے سکتا ہے؟ بھئی یہاں تو غیر مسلم کا لفظ ہے نہیں۔ حضرت والا حضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ایک مسلمان کا تعلق زیادہ تر سابقہ مسلمان سے پڑتا ہے نہ کہ غیر قوم سے، اسی لیے حکم دیا کہ جب وہ مسلمان کو ستائے گا نہیں تو بدرجہ اولا وہ غیروں پر بھی معاملہ احتیاط نہ کرے۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ اب میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، ایک ہے ہاتھ سے، اکثر لوگ الحمدللہ ہم لوگ ہاتھ سے کسی کو تماچا نہیں مارتے، صحیح ہے نا؟ کسی کا گلا ہم نہیں دباتے، ہم کسی کا جیب نہیں کترتے، یہ تو ساری چیزیں ہاتھ سے ہی ہوا کرتی ہیں۔ لیکن میرا گمان یہ ہے کہ ہماری زبان سے شاید ہی کوئی محفوظ ہو، ہاتھ سے تو محفوظ ہے سب، لیکن زبان سے ہمیں کوئی محفوظ نہیں۔ کیا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پتہ نہیں ہم اسی زبان سے کتنوں کا دل دکھا دیتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی کہتا بھی ہے اے بھائی ایسا کیوں تم نے کہا، اس کا دل دکھے گا تو یوں کہہ کے پتلے گلی سے نکل جاتے ہیں میں نے مزاحن کہا تھا نا۔ اب بتائیں کیا مزاح جائز ہے جس سے کسی کا دل دکھے؟ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا ہے، لیکن دل دکھانے کے لیے نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دسترخوان پہ کھجور کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاح سوجا تو آپ نے کھجور کھایا اور گٹھلی حضرت علی کی طرف رکھ دیا، چلتا رہا۔ جب کھجور ختم ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی سارا کھجور تو تم ہی کھا لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرما رہے ہیں، فرمایا ہاں یا رسول اللہ بے شک میں نے تو کھجور کھایا لیکن بیج رکھا، آپ تو بیج سمیت کھا لیے ہے نا بھائی، چونکہ آپ کے تو کوئی وہاں بیج ہے نہیں۔ تو یہ جو کسی کا دل خوش کرنے کے لیے اگر کوئی مذاق کرے حرج نہیں بلکہ باعث ثواب ہے،
مومن کا دل خوش کرنا بھی نیکی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ لیکن آج ہم اپنے زبان سے پتہ نہیں کتنوں کا دل دکھا دیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا تیر کمان سے نکل جائے واپس نہیں آتا، اور کلمہ زبان سے نکل جائے واپس نہیں آتا ہے نا بھائی؟ صحیح کہہ رہا. کمان سے نکلے ہوئے تیر سے جو زخم ہوتا ہے وہ مرہم پٹی اور آئنٹمنٹ لگا دینے سے پر ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے نکلے ہوئے کلمے سے جو زخم دل پہ لگتا ہے وہ مرہم پٹی سے پر نہیں ہوتا. میرے عزیز طلبہ ذرا میری بات کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ سب معاملہ آپ حضرات کے ساتھ بھی یہ سابقہ پڑتا ہے. تو بتاتے ہیں ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کے بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. جب کافر کی بد دعا قبول ہو سکتی ہے، مومن کی بد دعا قبول نہیں ہوگی. بہت ڈرنے کا مقام ہے کہ ہماری وجہ سے کہیں ہم بد دعا کے مستحق نہ ہو جائیں. چنانچہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم بمبئی والے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے ایک محل بنانے کا ارادہ کیا تعمیر کا، تو لوگوں سے زمین خرید کیا اور ہر ایک کو اس کے حسب خواہش قیمت ادا کر دی. سب لوگوں نے دے دیا، بادشاہ کا محل بنے گا، پھر رقم بھی دے رہے ہیں کثیر تعداد. لیکن ایک بڑھیا تھی، اس نے اپنا زمین بیچنے سے انکار کر دیا. عام طور پر بوڑھے لوگوں کو اپنے وطن سے، اپنے مکان سے، اپنے جائیداد سے بڑی محبت ہوتی ہے. ایک عجیب فطری بات ہے. اکثر دیکھیں گے مثلا آپ کے بچے ہیں اور کہیں باہر ملازمت کرتے ہیں، بمبئی میں، کوئی بنگلور میں، وہ یہ چاہتے ہیں ابا ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کی خدمت کریں. کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، برابر کہتے ہیں اب آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی خدمت کریں گے. لیکن اکثر وہ لوگ بیٹا میں جاؤں ٹھیک ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا گھر چھوڑ جانا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بڑھیا نے اس کے جھوپڑے میں اتنا اس کو محبت، وہ انکار کر دی. بادشاہ نے کہا چھوڑو، اگر وہ انکار کرتی ہے زبردستی مت کرو. محل تعمیر ہونے لگا. جب محل مکمل ہو گیا اور سامنے ہی تو جھوپڑا ہے، کیسا لگے گا؟ کچھ سب کو یہ کھٹکتا تھا. کچھ لوگ بادشاہ کے چمچے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، جی ہاں کرنے والے کچھ ہوتے ہیں نا بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے. ہم لوگ ہمارے زبان میں چمچا گیری کہتے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو وہ ان کو بڑا اکھرتا تھا کہ یہ کس طرح ختم ہو جائے. ایک مرتبہ بڑھیا اپنے بیٹی کے گھر چلی گئی تھی، کسی تھوڑے دن کے لیے تو گئی تھی لیکن کچھ زیادہ ہی رہ گئی. موقع کا فائدہ اٹھا کر ان بادشاہ کے خیر خواہوں نے بلڈوزر لا کر کے مکان میں چڑھا دیا. 5 منٹ میں معاملہ صاف ہو گیا. اب بڑھیا جب واپس آئی، اس نے آ کے اپنا مکان تلاش کیا، آ کے اس جگہ میں ادھر دیکھتی ادھر دیکھتی، اب ہے کہاں مکان. آخر کسی نے پوچھا اماں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہنے لگی بیٹا میرا یہاں مکان تھا کہاں نظر نہیں آ رہا. تو اس شخص نے کہا وہ تو توڑ دیا گیا. کہا کیسے توڑ دیا گیا؟ تو اس نے جواب دیا اماں آپ نہیں تھی نا، تو آپ کا گھر اس درمیان توڑ دیا گیا. بڑھیا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اگر میں نہیں تھی تو کیا تو نہیں تھا؟ کس کے طرف مخاطب ہوئی؟ اللہ رب العزت کی جانب، کہ اگر میں نہیں تھی تو نہیں تھا. کہتے ہیں پتہ نہیں کس درد کے ساتھ اس نے کہا آنن فانن، وہ محل زمین میں دھس گیا.
فرماتے ہیں مظلوم کے بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. تو جب کافر کی بد دعا قبول ہو سکتی ہے، ہماری مسلمان کی بد دعا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج ہم لوگ نہ جانے اسی زبان کی اصلاح نہ ہونے کی بنا پر پتہ نہیں کتنوں کا دل دکھا دیتے ہیں. روایت آیا کہ قیامت کے دن ایک شخص حاضر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے وہ مفلس ہے. فرمایا نہیں، قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو بہت ساری نیکیاں لے کے آیا ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو گالیاں دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پہ تہمت لگایا ہوگا، بہتان باندھا ہوگا، نتیجے میں اس کی نیکیاں ان کے نام اعمال میں منتقل کر دیے جائیں گے. اگر اسی سے ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ اگر کم پڑا ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں منتقل ہو جائیں گے. نتیجے میں جو نیکیوں کا انبار لے کے آیا تھا وہ خالی ہاتھ لوٹے گا. میرے محترم بزرگوں دوستو، تو یہ ہے کہ ایک زبان کی اصلاح نہ ہونے کی بنا پر ساری نیکیاں برباد ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکت سلم ومن سلم نجا. دوسری روایت میں فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس کی نجات ہو گئی. میرے محترم بزرگوں دوستو، خاموشی عبادت ہے بغیر محنت کے. ایک بزرگ حضرت قاری حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ ہندوستان کے سفر میں ایک قاضی صاحب آئے تھے، یہاں بھی وہ آئے تھے، آپ لوگوں کے اساتذہ کو یاد ہوگا. تو وہ قاضی صاحب کہتے تھے، خاموشی کے فوائد بتاتے تھے، خاموشی عبادت ہے بغیر محنت کی، ساتر ہے عیوب کا. بہت ساری اور دو چار مجھے بس یاد رہا. تو خاموشی بھی جو ہے وہ عبادت ہے. حضرت مسیح الامت ماں مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سپی نہیں، سپی آپ لوگ کیا کرتے سمندر میں جو سپی کہتے ہیں، کہا کہ سپی کا منہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. جو آسمان سے اب بارش کے قطرے گرتے ہیں وہ ان کے منہ میں گرنے پر جب سپی منہ کو کھلا رکھا تو وہ وہی سپی رہا، اور جو بند کر لیا وہ ہیرا بن گیا. کہتے تھے زبان بند کر لو، حضرت مسیح الامت کان سے سنو تب جا کر کے جب نکلے گا تو ہیرا بن کے بات سمجھ میں آئیں گے. تو انسان اپنے زبان کی اصلاح کرے. جب اس کی زبان کی اصلاح ہو جاتی ہے یہ زمین یعنی فرش پر رہنے والا انسان عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر زبان کی اصلاح نہ ہوئی تو وہ عرش والا بھی فرش پہ اتر آتا ہے. اسی لیے زبان کی اصلاح بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو علم دین کے لیے منتخب کیا اور یہاں پہنچا دیا. یاد رکھو مولانا حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب ایک بات کہہ مجھے بڑا اچھا لگا. میں بزرگوں کی بات ہی نقل کرتا ہوں، اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں. فرمایا جو طلبہ مدارس کو شفا خانہ سمجھتے ہیں وہی کامیاب ہو کے نکلتے ہیں، جو طلبہ اس کو جیل خانہ سمجھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. بڑی اچھی مثال دی. کہا کہ جیل خانے میں کیا حال ہے چوروں کا، جو بھی جیل میں ہے مجرم وہ تلاش میں ہے کہ کبھی موقع ملے اور دروازہ کھلے ہم نکل جائیں. 1 2 3 ہے نا. ہمارے طلباء کرام بھی منتظر ہوتے ہیں کہ ذرا سا دربان کے آگ بچا کے نکل جائیں، کچھ نہیں تو 4 کچھ سودا لے کے آ جائیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اگر طلبہ اس کو سمجھے کہ یہ شفا خانہ ہے تو بیچ شفا خانے میں
طبیب ہوتا ہے، مریض ہوتے ہیں، طبیب جو بتاتا ہے اسی کی ہدایت پر عمل کی جاتی ہے۔ ایک دن آخر طبیب کہتا جاؤ بیٹے جاؤ، گھر جاؤ، الحمدللہ تم صحت یاب ہو گئے، اب تم دین کی خدمت کرنے کے لائق بن گئے۔ اس وقت تک جب تک کہ اساتذہ تمہیں تصدیق نہ کر دیں تمہیں گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آگے نہیں آگے؟ جب آئے ہو کامل بن کے نکلو، ناقص نہیں۔ اور اگر جیل خانہ سمجھے تو موقع کی تلاش میں کب کھلے گا دروازہ، ہے نا؟ اگر دیر نہ ہو، مجھے معلوم نہیں کتنے دیر تک بیان کروں، کوئی حرج تو نہیں؟ سن لیجئے ایک واقعہ تاکہ آپ لوگوں کی جد خوش ہو جائے۔ بیان میرا مقصد نہیں، میرا مقصد طلباء کو خوش کرنا۔ اگر یہ خوش آ گئے ہدیہ دو گے نا؟ نہیں۔ اب مشکل ہو گیا، کہتے ہم نے تو پیسے لائے نہیں۔ نہیں، پیسے کی ہدیہ نہیں چاہیے۔ 2 رکعت نماز پڑھ سکو گے؟ صرف 2 رکعت، کون کون پڑھ لے گا بولو؟ ماشاءاللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بس میرے لیے دعا کر دینا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں باٹا کا جوتا پہنے ہو کبھی؟ ہر دکان میں یکساں ریٹ ہوتا ہے، وہ 99 999 ہوتا نا بھائی۔ اور میں بھی کہتا ہوں کہ میرا بھی ہدیہ جو ہے وہ فکس پرائس، بس 2 رکعت۔ کوئی مشکل ہے؟ ایک مدرسے میں گیا بنگلور میں، مولانا زین العابدین صاحب نام سنے ہوں گے، اور ان کے مدرسے میں گیا تو یہ طلباء تھے، تو میں جب یہ کہہ دیا تو وہ لوگ تیار ہو گئے۔ آپ یقین مانیں یا نہ، میں جب بیان سے ختم ہوا، دعا ختم ہوئی، میں آ رہا تھا، دیکھا دھڑا دھڑ طلباء، اللہ اکبر۔ مجھے کہا یہ سب 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت آپ کا جو وعدہ کیے تھے یہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے حساب لگایا کہ تقریباً 100 سے زیادہ مجھ کو رکعتیں مل گئی، ہے نا؟ اور یہ میرا ہدیہ دنیا میں کام آئے گا، آخرت میں بھی۔ تو اچھا، میرا مضمون یہیں تک رہا۔ اب ان طلباء کے لیے ایک بات سناتا ہوں۔ ہمارے حضرت محی السنہ فرماتے تھے طلباء کرام کے جو مدارس ہیں یہ سدھرنے کی جگہ ہے۔ فرمایا جو یہاں نہیں سدھرا وہ کہیں نہیں سدھرے گا۔ باقی بات عجیب کہتے تھے۔ فرمایا تم آئے ہو اپنے اخلاق کی اصلاح کرو، اگر ابھی تمہارے اندر کوئی کمی رہی تو تم شیخ الحدیث بھی بن جاؤ گے تو وہ عادت نہیں چھوٹے گی۔ بات سمجھ میں؟ اگر کسی کو جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ عالم بھی بن کے جھوٹ بولے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک لطیفہ سن لو۔ ایک بزرگ کے خانقاہ میں، کہیں آپ لوگوں کو بور تو نہیں لگ رہا ہے؟ ہاں، اور جب دل لگتا ہے مجھے ہاتھ اٹھا دینا، میں سمجھ لوں گا، میں ربنا آتنا فی الدنیا کر دوں گا، ہے نا؟ تو ایک خانقاہ میں کسی بزرگ کے یہاں کوئی نیا شخص آیا تھا۔ ہوا یہ کہ جب لوگ مسجد کو نماز پڑھ کے واپس جاتے، دیکھتے ارے یہ جوتے تو یہاں رکھ کے گیا تھا، ایک یہاں ہے ایک وہاں پڑا ہوا ہے، یعنی ہر ایک کا جوتا یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ کون ایسا کرتا ہے؟ پہلے سوچے کوئی بچے کرتے ہوں گے، 1 دن گیا 2 دن گیا، ارے نمازی پریشان ہو گئے کہ جب آؤ ہماری چپل یہاں رکھ کے وہاں نکال دی۔ چوری نہیں ہو رہا ہے، ہیرا پھیری۔ تب کوئی تھا اس میں اللہ کا بندہ، کہا کہ آج نماز پڑھوں گا نہیں، آج دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے۔ تو جب امام نے کہا اللہ اکبر، مقتدی نے اللہ اکبر کہہ دیا، وہ پیچھے کھڑا تھا چھپ کے۔ دیکھا ایک آدمی آیا، یعنی وہی مصلی میں سے، اور یہ جو توا رکھا وہاں سے لے کے اس کو رکھا، اس کو لے کے اس کو رکھا، سمجھ گیا یہ اسی کا کام ہے۔ تحقیق ہو گئی نا۔ نماز کے بعد سب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت سے کہا حضرت کئی دن سے ہم لوگ پریشان ہیں، خدا جانے یہ کیا ماجرا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت ہمارے چپل جو ہے ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہوتا ہے۔ کہا نہیں بچے کرتے ہوں گے پہلے تو۔ کہا نہیں حضرت ہم نے پہچان لیا، ایک شخص آیا ہے نواری، اب وہ یہ حرکت کرتا ہے۔ کہا اچھا بلاؤ اس کو۔ بلائے، آنے کے وقت کہا آپ کے بارے میں یہ شکایت پہنچی ہے کہ آپ چپل ادھر ادھر کرتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ فوراً تہمت نہیں لگایا، ایک تحقیق کی۔
کہنے کا جی حضرت ہاں میں ایسا کرتا ہوں. کہا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا حضرت میں چور تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دی، آپ کے ہاتھ پر توبہ کیا ہوں، تو میں نے چوری سے تو توبہ کیا ہوں، ہیرا پھیری سے تو توبہ نہیں کیا. وہ عادت پڑی ہوئی ہے تو میں چوری نہیں کرتا، ہیرا پھیری کرتا ہوں. تو شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے. اپنے لوگوں سے کہا تھوڑی دن صبر کر لو، اس بیچارہ معذور ہے. بس سمجھ میں آیا نہیں آگے؟ تو معذور کیوں ہے؟ عادت پڑی ہوئی ہے. اسی لیے میرے پیارو یہیں سے اپنے عادت کو سدھار لو. سمجھ گئے؟ اگر آپ یہیں سے عادت سدھار لیں گے، ہمارے مشائخ میں آپ کسی کی بھی زندگی اٹھا کے دیکھو، یہ سارے مشائخ طالب علمی کے زمانے میں اپنی اصلاح کا فکر کرتے تھے، تو جب وہ فارغ ہوتے تھے تو خلافت لے کے نکلتے تھے. کسی کا بھی دیکھ لو، حضرت محی السنہ کا دیکھ لو، حضرت مسیح الامت کا دیکھ لو. کیوں؟ طالب علمی کے زمانے سے ہی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. بھائی سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب یہ آپ کو قصہ سنانا تھا. ایک خاتون تھی جن کا جوانی کے عالم میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو ان کے لیے نکاح کے پیغام آئے، لیکن خاتون نے انکار کر دیا. وہ سوچی تو ہاں، وہ ان کے شوہر جاتے جاتے دنیا سے یہ نصیحت کر گئے تھے میرے بچے کو عالم دین بنانا، اس کو دین کا خادم بنانا. یعنی ان کی خواہش تھی. تو ان کی اہلیہ نے اپنے شوہر کی اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے سوچا کچھ بھی ہو جائے میں ان کی اس خواہش کو پورا کروں گی. تو بچے کی بڑی اچھی تربیت کی. چھوٹا تھا بچہ. اچھا جب وہ 5 شروع بھی دلا دی، بسم اللہ کرا دی، کچھ چھوٹے چھوٹے. اب بچہ کچھ بڑھنے لگا، تب ان کو فکر ہوا کہ میں کہاں اس کی تعلیم کا فکر کروں. تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگی میں کہاں اسے داخل کروں جہاں میرے بچے کو کہ صحیح تربیت ہو سکے. میں تعلیم تو ہر جگہ ہوتی ہے، تربیت بہت کم. آج ہی ایک صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے، کہا کہ مدارس تو بہت ہیں لیکن دعوت الحق کا نظام کچھ الگ ہی ہے. بات صحیح ہے کہ درخت پھل دیکھ کر درخت کا علم ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ طلباء کو دیکھ کر مدارس کی شہرت ہوتی ہے، نہ کہ پامپلیٹ اور اشتہار دیکھ کر نہیں ہوتی. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے یہاں کوئی افریقہ کا طالب علم نہیں تھا. میں حضرت کے زبان سے سنا. تو اتفاق سے کوئی طالب علم آ گیا، خیر اس کو داخلہ کر دیا گیا. جب یہ چھٹی میں گھر گیا تو یہاں سنت کے مطابق سکھاتے نا، عملی مشق ہوتا ہے، سنت کے مطابق کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ. تو اپنے علاقے میں جا کے وہ نماز ویسے ہی پڑھا جیسے یہاں سیکھا. لوگ اس کی نماز کو دیکھ کر کے بہت متاثر ہوئے کہ ابھی یہ چھوٹا بچہ اور اتنا سکون سے سنت کے موافق نماز پڑھتا. پوچھے کہاں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے ہردوئی میں. کوئی ہردوئی کو جانتا بھی نہیں تھا. تو اب وہاں سے طلبہ آنے لگے اور یہاں پھر افریقی طلبہ کا داخلہ بڑھا. فرمایا تو کیا ہوا؟ مدارس دیکھ کے تھوڑی بھیجے، پروڈکٹ دیکھ کے. یعنی کمپنی کا مال دیکھا تو کمپنی کی شہرت ہوئی نہیں ہوئی. تو ایک بات کا خیال رکھنا، چونکہ آپ فیض العلوم میں پڑھتے ہیں، کوئی کام ایسا نہ کرو حرکت تاکہ ہمارا مدرسہ بدنام نہ ہو جائے. لوگ آپ ہی کو تو دیکھ کے فیصلہ کریں گے، ہے نا؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس خاتون نے اپنے بچے کے بارے میں سوچا کہاں داخل کرو. خیر لوگوں سے پوچھتی رہی، تو کسی نے کہا دیکھو اسی شہر میں دور میں کہیں ایک بزرگ رہتے ہیں، وہاں بھی کچھ بچے پڑھتے ہیں، اگر وہاں بھیجو گی صحیح تربیت اس کا ہوگا. یہ بیچاری بچے کو ہاتھ پکڑی، ہاتھ بزرگ کی خدمت پہ پہنچی. استاد بھی تھے اور عالم بھی تھے، پھر بزرگ بھی تھے، یعنی صاحب نسبت تھے. سلام دعا ہوا، بولی کیسے آنا ہوا؟
کہے کہ حضرت یہ بچے کو میں لائی ہوں، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یہ یتیم ہے، اور اس کے باپ کی خواہش تھی کہ یہ عالم دین خادم دین بنے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے حوالے کر دوں، آپ اس کی نگرانی کیجیے گا۔ تو بزرگ نے تھوڑی دیر سوچے کہ ٹھیک ہے، میں اپنی جانب سے تو پوری طرح کوشش کروں گا، آگے اللہ مالک۔ کہی تھی چھوڑ کے جاؤ، تو خاتون جاتے جاتے ایک جملہ کہی کہ حضرت ایک درخواست ہے۔ مجھے بھی رونا آ جاتا ہے کہ واقعی کیا وہ خاتون تھی کہ ہمارے مائیں کس درجے کی قربانی دی ہے، تبھی تو دین ہم تک پہنچا۔ کہے گی یہ بچہ ماں کی محبت ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے، اسے میری یاد یقیناً ستائے گی حضرت، ظاہر بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ، اور یہ ضرور اپنے گھر جانے کی آپ کو شکایت کرے گا، یعنی درخواست کرے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ اس کو گھر بھیج دیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس رہے، جس دن یہ مکمل کر لے گا اپنے تعلیم و تربیت، آپ اس کو میرے پاس بھیجنا، اس سے پہلے آپ اگر وہ آپ سے درخواست کرے جانے کی مت بھیجنا، میں صبر کروں گی اور اس کو بھی صبر کرے۔ اب بزرگ بڑا سوچ میں پڑ گئے کہ دیکھو آپ نے تو بڑا، اور متاثر بھی ہوئے کہ ماں کیسی ہے، اتنا چھوٹے بچے کو چھوڑنے منع کرتی ہے، کیا میں اپنی جانب سے کوشش کروں گا، کہہ کے وہ چلی گئی۔ بچہ پڑھنے لگا۔ آپ لوگ کتنے دن میں گھر جاتے ہو؟ دعا پڑھتے رہتے کب شعبان کی چھٹی ہوگی، کب بقرعید کی چھٹی ہوگی، ہے نا۔ بچہ تقریباً 3 سال تک ان کے پاس رہا، سمجھ گئے، کبھی جانے کی درخواست نہیں کی۔ آخر بچہ تھا نا، وہ انسان تھا نا، کوئی حیوان تھوڑی تھا۔ ایک دن آ کے استاد سے کہا، استاد جی کا کیا ہوا؟ وہ اب حفظ کرنا شروع کر دیا ہے بچہ 3 سال۔ کہا کہ بہت میری امی یاد آتی ہیں، میں رات کو تکیے میں سر رکھ کے روتا رہتا ہوں، میری امی مجھے بہت یاد آتی ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دو، میں میری امی سے ملاقات کر کے آنا چاہتا ہوں۔ یاد آ گیا، ماں نے نصیحت کی تھی، اب بیٹے نے درخواست کر دی۔ بزرگ نے کہا اچھا بیٹے، ہم تم کو کچھ سبق دیں گے، تم اگر شام تک سنا دو گے ہم تم کو چھٹی دے دیں گے۔ استاد نے جان بوجھ کر بہت زیادہ سبق دے دیا کہ جو ایک نہیں 3 دن میں بھی مکمل ہونا ناممکن تھا۔ جیسے آپ لوگ بھی سبق لیتے ہوں گے، بعض بچے چند آیات لیتے ہیں، بعض لوگ آدھا صفحہ، بعض ذہین بچے 1 صفحہ یاد کرتے ہیں، ماشاءاللہ، ہے نا۔ ہر ایک کا حسب حیثیت استاد ان کو سبق دیتا۔ تو انہوں نے، استاد نے اس کو اتنا سبق دیا کہ 3 دن میں بھی شاید وہ مکمل نہیں، اور وہ مکمل کرے گا نا اور درخواست دے گی بھائی۔ اب یہ بچہ واپس گیا اپنے درسگاہ میں، جا کے قرآن کھولا، دیکھا یہاں سے یہاں تک اتنا مشکل ہے۔ اب بچہ سوچ میں پڑ گیا، تو کرو شام تک تو پورا نہ ہو۔ دیکھو اس بچے کو اللہ نے ماں سے سنا تھا کہ جب کوئی کام مشکل پیش آئے تو اللہ سے فریاد کرنا، اور اساتذہ سے بھی، استاد سے سنا تھا ہر کام کا مشکل کا حل اللہ کی ذات ہے۔ وہ اس نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ، میرے استاد نے مجھے اتنا سبق دے دیا ہے، میرے بس کے باہر ہے، آپ سے فریاد کرتا ہوں میرا سبق مجھے یاد کرا دیجیے۔ وہ تو معصوم تھا، بے گناہ تھا، اللہ کو رحم آ گیا، میرا بندہ مجھ سے حفظ قرآن کی درخواست کر رہا ہے۔ کر کے اس نے بیٹھ گیا، شروع کیا، کرتے کرتے شام ہوتے ہی سبق یاد ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اب شام ہوتے ہی پہنچ گیا استاد کی خدمت میں، کہا استاد جی سبق یاد ہو گیا۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ یاد کر لے گا، سوچے کہ اگر ایک بھی غلطی نکلا تو اس کو
غلطی کی بات آئی تو عرض کر دوں، ابھی وہ موبائل میں واٹس ایپ میں ایک خبر آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ ایک طالب علم نے 7 گھنٹے کے اندر پورا قرآن ایک بیٹھک میں بغیر کسی متشابہ کے، بغیر غلطی کے سنا دیا۔ کیسے ہوا؟ اللہ نے توفیق دی۔ تو جب وہ طالب علم کر سکا، ہم نہیں کر سکیں گے کیا؟ ہم بھی کوشش کریں۔ ایک ہے محنت، دوسرے حسب اساتذہ کے حسب ہدایت، تیسرے اللہ سے توفیق مانگے۔ چٹ پٹ بعض بچے 6 مہینے میں بھی حفظ کر کے گئے، اور آگے چلو تو حضرت مولانا حسین مدنی نے 1 مہینہ رمضان کے اندر قرآن حفظ کیا، سنا دیا تراویح۔ اور ہمارے بچے کہتے ہیں نہیں میں نہیں سنا پاؤں، ذرا غور کرنے کی ضرورت۔ ارے بھائی یار، حافظ کا ہے بنے، اسی لیے 26 پارے میں آپ لوگوں کا سبق بھی روک دیا جاتا نا بھائی، کہ نہیں جب پہلا پچھلا پختہ ہو تب آگے بڑھے ہو۔ اور بعض مدارس میں دیکھا اور بس جلدی جلدی ان کا ختم کرا دیا، فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو جا کے محراب میں کھڑا ہو کے نہیں سنا پا رہا ہے، پھر دور کی ضرورت ہے تو ابھی نامکمل ہے، تبھی تو دور ہے۔ اور الحمدللہ دعوت الحق کے بچے آج ختم کیے، کل تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ محنت، مشقت۔ خیر، تو اب اس نے جب تو استاد نے کہا سنایا تو ایک بھی غلطی نہیں نکلی۔ اب استاد پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، اس نے وعدہ بھی پورا کر لیا کہ اچھا بیٹے جاؤ، 1 دن کے لیے آج جاؤ، کل شام تم آ جانا۔ کیا کرتے بیچارے، وعدہ کر چکے تھے۔ اب ادھر اس کو بھیج دیے، یہ خوشی خوشی دوڑے دوڑے جا رہا ہے، امی سے ملوں گا، ملاقات کروں گا، میری امی خوش ہو جائیں گی، اور پتہ نہیں کیا کیا اپنا پلان بنا رہا تھا۔ گیا اور جا کے دروازے پر دستک دی، امی، کوئی جواب نہیں۔ پھر دستک دیا، امی، کوئی جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر زور سے، امی۔ جب 3 مرتبہ دستک ہے، جس اندر سے آواز ہے، کون ہے دستک دے رہا ہے؟ میں بایزید آپ کا بیٹا۔ ماں دل کو برداشت کر، کہا میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا بایزید پڑھنے گیا ہے، کوئی اور ہوگا، میرا بیٹا نہیں آیا۔ دروازہ نہیں کھولی، بس اب بتاؤ کیا حال ہوا رہے گا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں نے ملاقات نہیں کی، بتا دیا کہ میرا بیٹا پڑھنے گیا، وہ اب نہیں آئے گا۔ واپس آ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ استاد نے پوچھا کیا ہوا؟ استاد نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا امی نے ملاقات نہیں کیا، اور یوں جواب دیا۔ استاد کا بھی دل مغموم ہو گیا، کہیں گے امی تمہاری ناراض تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، تو دروازہ ہی کھولی نہیں۔ نہ تم بھی ناراض مت ہو جاؤ بیٹا، ٹھیک ہے تم پڑھنے میں لگو۔ پھر وہ پڑھا، 1 سال نہیں پڑھا، 2 سال نہیں پڑھا، 16 سال محنت کی، استاد کے پاس حافظ بنا، عالم بنا۔ اور ایسی تربیت استاد نے کی کہ وہ نیک اعمال کی اس کو توفیق ہونے لگی، گناہ سے بچنے لگا، راتوں کو اٹھ کے رونے والا بن گیا، تہجد گزار ہو گیا۔ آخر تقریباً یہ 16 سال کے بعد، اب بچہ بھی تو جوان ہو گیا ہوگا نا بھائی، اب 5-6 سال میں تو آیا تھا، 22 سال کا جوان۔ ایک دن رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کو خواب میں آئے، فرمایا کہ بایزید کو اللہ نے ولایت کبریٰ سے نوازا ہے، اس کو چھوڑ دو اب دین کی خدمت کے لیے۔ استاد خواب دیکھتے ہیں، بیدار ہو کر کے جا کے بچے کو خوشخبری دیں، دیکھا بچہ دعا میں مشغول ہے، تہجد کے بعد۔ انتظار کیے، ڈسٹرب نہیں کیا۔ جب وہ فارغ ہو گئے دعا سے تو بلایا، اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹا جس کام کے لیے امی نے تمہیں بھیجا تھا، آج وہ کام تمہارا مکمل ہو گیا، اب تم جاؤ اور دین کی خدمت کرو۔ اب یہ 22 سال کا نوجوان اپنے گھر جاتا ہے، ایک آواز میں امی، فوراً کہی کون؟ میں بایزید۔ دروازہ دھڑ سے کھولا، سمجھ گئی کہ اب یہ کامل ہو کے آیا ہے۔ آتے ہی کہنے لگے، بٹھایا، آؤ، سینے سے لگایا،
کہا امی میں آ گیا، بولو بیٹا تو ذرا بیٹھ، تھوڑا دیر صبر کر لیں۔ بٹھایا، وہ پرانا ان کا مسلح پھٹا ہوا وہی بچھائی، اللہ اکبر، یعنی شکرانے کی نماز ادا کی، اے اللہ جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا وہ کامل و مکمل بن کے آیا، اور خالی عالم نہیں، عالم باعمل بن کے آیا، صاحب نسبت بن کے آیا، دین کا داعی بن کے آیا، خادم القوم بن کے آیا۔ میرے عزیز پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے آپ کو بھی ایک سنہرا موقع دیا ہے کہ یہ نیت کرو ہم یہاں سے عالم باعمل بن کے دیں۔ مولانا منیر احمد صاحب مجھے ایک دعا سکھائی، میں نے کہا حضرت میرے بچوں کے لیے دعا کر دیجئے، کہا یوں دعا کرو، اے اللہ میرے بچوں کو حافظ کامل، عالم باعمل، صاحب نسبت بنا دے۔ سمجھ گئے؟ واقعی اور ایک دعا وہ کہتے تھے، یوں دعا کرو، اے اللہ ہمیں بلا مشقت کے، میں نے کہا مشقت کا نہیں، اللہ قدرت والے ہیں، بغیر مشقت کے رزق دے سکتے نہیں، کہا مانگو بلا مشقت کے رزق واسع حلال اور طیب عطا فرما۔ میں نے بھی بچوں کو سکھا دیا کہ بھائی تم بھی مانگو میں بھی مانگتا ہوں، سمجھ گئے؟ حلال اور طیب۔ تو میں اکثر دعا ہی کرتا تھا، اے اللہ میں تو عالم نہیں، میرے بچوں کو تو عالم باعمل بنا دے۔ اللہ کا شکر ہے حضرت کے دعا توجہ کی برکت، میرا کمال نہیں، ھذا من فضل ربی۔ تینوں بچے الحمدللہ میں نے جب ان کو داخل کیا، میرے رشتے بھائی لوگ کہے ارے تو عالم نہیں تھا نا، تو ان کو سب کو دے دیا ملا کے۔ میں کہا میرے والد کی خواہش تھی کہ میں عالم بنوں، لیکن میں نالائق، بہت شریر تھا بچپن میں، چھوٹا، تو ابا سوچے کہ یہ بڑا ہو کے عالموں کو بدنام کرنے والا ہو جائے گا، تو اللہ کا کرم کہ مجھے دینی تعلیم کے بجائے دنیاوی تعلیم دیے، لیکن والد نے میری ایسی تربیت کی، میرے زندگی میں کبھی سنیما اور ڈرامہ اور تھیٹر نہیں دیکھا۔ اور آپ کو حیرت ہوگا، فخریہ نہیں کہتا، تحدیث بن نعمت۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا، کلاس 1 سے لے کے 11 تک، وہاں ہاف پینٹ پہناتے تھے جو وہاں کا تھے، لیکن والد نے کہا تھا کہ سر سے ٹوپی نہ اترنا، پورے اسکول میں اکیلا ٹوپی کے ساتھ تھا 1 سے لے کے 11 تک، میں مشہور تھا ٹوپی والے کے نام سے، اساتذہ بھی جانتے، وہ بھی۔ تو میں یہ سوچا کہ والد کی خواہش تو مجھ سے پوری نہ ہوئی، لیکن ہاں لوگوں نے مجھے مولوی صاحب پکار دیا، تو میں سوچا کہ چلو ابا کا روح خوش ہوگا کہ بیٹا پڑھے نہ پڑھے، لوگ مولوی صاحب تو کہتے ہیں نا کہیے۔ تو میں نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے میرے تینوں بچوں کو الحمدللہ حافظ قرآن بنایا، تینوں کو عالم دین بنایا، تینوں نے افتابی کر لیا، اب تینوں الحمدللہ اس سال چھوٹے نے بھی حج کر کے آ گئے، پہلے تو بڑے گئے تھے پھر مجلے، اب چھوٹے بھی۔ تو میں کہا دیکھو اللہ کا بیٹے شکر ادا کرو، تم اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرتے کیا اس عمر میں، میرے بچے کا عمر 24 یا 25 سال ہے بھی، تو میں نے کہا تم حج کر لیے ہوتے، یہ محض دین کی خدمت کی برکت ہے، اللہ نے تم کو بلا لیا۔ تو آدمی جب مانگے اللہ سے مایوس نہ ہو، تو میرے محترم بزرگوں تو کیا دعا کریں گے آپ لوگ؟ اے اللہ ہمیں حافظ کامل، عالم باعمل، صاحب نسبت بنا۔ الحمدللہ دونوں بچوں کو میرے پیر بھائی ہیں حضرت مولانا محمد ذاکر ابو القاسم جو حضرت کے مزاج ہیں، دونوں کو اجازت دے دی ہے۔ اب تیسرے کے لیے بھی دعا کر دو، اللہ اس کو بھی صاحب نسبت بنا دے، ہے نہیں؟ تو یہ میرے بھائی آدمی جو فکر بات پہ بات نکل آئی، بہت دور چلے گئے، تو اس بچے بایزید سے ہمیں سبق لینی چاہیے کہ جس طرح اس نے محنت کی، تو یہی نیت کر کے گھر سے نکلو، آؤ کہ ہم یہاں سے کامل و مکمل بن کے نکلیں گے، تو پھر دیکھو گے اللہ آپ سے ایسے ایسے دین کی خدمت لے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ بس ہم آگے نہیں آئے۔ محنت اور مشقت کی بات آئی تو عرض کر دوں، حضرت محی السنہ جب پڑھ رہے تھے، غالباً وہ پنجم ششم کے درجے میں ہوں گے، حضرت کو قرآن پاک کے صحیح کرنے کا فکر سوار ہوا۔ اس وقت قاری عبد المالک اور قاری عبد
حافظ 2 بھائی آئے تھے وہاں اس سے سعودی سے، بڑے مشہور قرآن تھے. تو ان کے پاس جا کے حضرت نے عرض کیا، مجھ سے یہ بات قاری امیر حسن صاحب نے نقل کی، کہا کہ حضرت میں قرآن صحیح کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی وقت، کہا میرے پاس کوئی وقت خالی نہیں. حضرت مایوس ہو گئے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بچے میں طلب ہے یا نہیں، بلا وجہ میں وقت دوں، کہ ہاں ایک وقت ہے، تم تہجد میں آ سکو گے، وہی وقت خالی ہو لو. حضرت نے کہا مجھے منظور ہے. تو سہارنپور میں پڑھتے تھے حضرت مظاہر العلوم میں. تو قائصر نے کہا کہ حضرت تہجد کے وقت میں اٹھ کے اب 2-4 رکعت تو ضرور پڑھیں گے نا، پڑھ کے بھاگ کے جاتے تھے فجر کے اذان تک. وہ فارغ ہو جاتے تہجد سے، ان کو سبق دیتے. فرمایا اسی طرح پھر دن بھر ان کو بھی فرصت نہیں 10 کا معاملہ پڑھنے پڑھانے کا 18 پارے تک حضرت نے صحیح کیا. پھر اس کے بعد تو اس کی روانی ہوئی گئی. تو اللہ نے کیا نعمت عطا کی کہ اللہ نے دعوت الحق کے خدمت کے لیے منتخب کر دیا. آج نورانی قاعدہ سارے ہندوستان میں پڑھایا جا رہا ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ صدقہ جاریہ بن گیا. خالی ہندوستان نہیں، پاکستان، اب بنگلہ دیش اور کہاں لندن وغیرہ وغیرہ میں بھی یہی نورانی. اب تو وہاں میں دیکھا مدینے میں بھی وہ چالو ہو گیا نورانی قاعدہ. جب انسان اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے. اب بتاؤ میں کہاں چھوڑا تھا؟ بھول گئے آپ لوگ ہیں. جب آپ لوگ بھول جاؤ گے تو میں کیا کروں؟ بھول کچھ تو یاد دلاؤ. یہ قصہ ختم ہوا ہے. پہلے شکرانہ ادا کیں اللہ تعالیٰ کا، پھر بیٹے سے کہیں کہ بیٹا اب میں تیرے لیے گرم گرم کھانا بناتی ہوں. وہ والدہ جو کہتی تھی میرا باعزید میرا بیٹا نہیں، میرا بیٹا تو وہاں پڑھنے گیا ہے، اب وہ بچے کو دیکھتی ہی سمجھ گئیں کہ میرا بچہ کامل اور اکمل بن کے آیا ہے. نہیں، میں جو مضمون چلا تھا ہاں زبان اور ہاتھ سے، تو زبان کی اصلاح بہت ضروری ہے. جب اس زبان کی اصلاح ہو جاتی ہے، یہ فرش والا انسان عرش تک پہنچ جاتا ہے. اور عرش پر بھی ہوتے لوگ کسی کے زبان کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں. اسی کہتے ہیں شیریں سخن، شیریں کلام کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ زبان کی اصلاح. یہ اصلاح کیسے ہوگی؟ نہ جن لوگوں نے اپنے زبان کی اصلاح کر چکے ان کے صحبت میں رہو گے تو تمہاری اصلاح ہوگی. اگر آپ نے ایسے ویسے ڈبل پیسے کے ساتھ صحبت اٹھایا تو آپ کا رکھا سکھا دین وہ بھی برباد ہو جائے. آپ کہیں گے یہ صحبت سے کیسے ہوگا، ہے نا سوال اٹھتا. نہیں، اللہ کے کلام غلط نہیں ہو سکتے. فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. کسی نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت کتنا دن صحبت میں رہیں؟ بات معقول تھا. حضرت فرمایا اتنا دن ان کے صحبت میں رہو ان کے جیسے ہو جاؤ. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. یہ مسئلہ سچ ہے کہ ہو جاتی ہے صحبت کا اثر، انسان تو کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں. اسی کو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. اور آگے کوئی شاعر کہتا ہے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا یہ چراغ راہ کے جل گئے. جب انسان کسی اللہ والے کے صحبت میں رہتا ہے، چونکہ انہوں نے اپنے زبان کی اصلاح کر چکے، تو کیا
ان کے صحبت سے ہماری بھی زبان کی اصلاح ہو جائے گی. بات ہو رہی؟ آپ کو سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہا ہوگا. میں مثال دے دوں اگر صحبت سے کیا فائدہ. آپ ایک کام کریں, کوئی دوا کی دکان ہوتی ہے نا, روزانہ 1 گھنٹہ جا کے دوا دکان میں صرف بیٹھیں, کوئی کام کرنا نہیں, بیٹھ کے آپ کا دل چاہے اخبار پڑھیں, 1 گھنٹے میں آ جائے. صرف 6 مہینہ جائے گا, 6 مہینہ آپ بھی چھوٹے موٹے ڈاکٹر بن جائیں گے. گھر میں کسی کو بخار ہوا فوراً ارے وہ زیروڈال منگا کے دے دو نا, ان کو ہو جائے گا. آپ ڈاکٹر ہیں کیا؟ ڈاکٹر ہیں کیا؟ سنتے سنتے وہاں آپ بھی دوا لکھنا شروع کر دیے. اللہ رحم کرے. لو ایک لطیفہ سن لو. اے میرا ہدیہ بھولنا نہیں 2 رکعت. کیا انشاءاللہ بولے یا نہیں؟ چھوٹی سین سے نہیں, بڑی سین سے. اکبر بادشاہ کے دربار میں وہ ایک شخص تھا جس کا نام مشہور تھا بیربل, سبھی جانتے ہیں. تو یہ بادشاہ کو برابر اپنے باتوں سے خوش کرتا. ایک دن اکبر بادشاہ نے پوچھا, اے بیربل, جی حضور, اچھا یہ بتاؤ مریض زیادہ ہیں کہ معالج زیادہ ہیں؟ مریض زیادہ ہیں یا معالج؟ تو اس نے بے دھڑک کہا, حضور معالج زیادہ ہیں. تو بادشاہ نے کہا تیرے جیسا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں. ابے مریض زیادہ ہیں, معالج کہاں زیادہ ہوتے ہیں؟ کہا نہیں حضور معالج زیادہ ہیں. بادشاہ بولا تو ثابت کر دے, یعنی اس کو ثبوت کے ساتھ پیش کر ورنہ گردن اڑا دوں گا. کہا جی حضور میں تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے. کہا حضور 1 مہینہ کا مہلت دو اور کچھ پیسے دو نا, میں پھر انتظام کروں گا سب. بادشاہ نے دے دیا. وہ گیا بریانی روز بنا کے کھایا. سمجھے نا, اس کو شوق تھا, خوب بریانی کھایا. جب دیکھا وقت آ گیا کس کا, 1 مہینہ پورا ہوا, 2 دن 3 دن پہلے وہ غائب ہو گیا. مطلب دربار میں اور نہیں آیا. 1 دن نہیں آیا, 2 دن نہیں آیا, چونکہ وہ برابر پابندی سے آیا کرتا تھا. بادشاہ نے کہا بھائی کیا بات ہے, بیربل کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ جاؤ دیکھو. تو وہ گھر میں کھا پی کا رزق تھا. ایک شخص پہنچا, کہا بادشاہ سلامت آپ کو یاد کر رہے ہیں. کس کو؟ ان کو. اب وہاں سے وہ کراہنے لگا, بادشاہ سے سلام کہنا, بخار میں پڑا, 3 دن سے سر میں درد, بخار. یہ بس حقیقت نہیں, یہ ایکٹنگ کیا, یعنی بناوٹی. بادشاہ سے کہنا میں آ رہا ہوں, یعنی آہستہ آہستہ. اتنا کراہا کہ اس کو بھی رحم آ گیا. وہ آیا, کہا بادشاہ وہ تو بخار میں ہے. ارے بخار آ گیا نا؟ ہاں بہت بیچارہ آ رہا ہے. ٹھیک. اب وہ تھوڑا سا تاخیر سے پہنچا. وہ وہیں سے مثلا وہ جو آپ کا مسجد کے دروازہ ہے نا, وہیں سے کراہتے ہوئے اللہ بناؤ تھا. تو بادشاہ کے جب دربار میں آیا تو بادشاہ نے کہا ایک کرسی دو. بیچارہ بیمار ہے, ابھی وہ کرسی میں بیٹھا نہیں, وہیں سے آ رہا ہے. بادشاہ نے کہا کیا ہوا بیربل؟ بخار, سر میں درد, پکڑا نہیں جاتا. ابھی وہ آتے ایک شخص نے کہا ارے وہ پیراسیٹامول نہیں لیا, پیراسیٹامول 500 لے لینا تھا. اور قریب آیا, دوسرے نے کہا ملی ہے ملی, ارے اسے چھینچ کے سر میں لگ دو, انشاءاللہ درد کم جائے گا. اور یہاں قریب آیا, تیسرے نے کہا صبح سویرے طلوع آفتاب سے پہلے کسی نالا کہتے ہیں آپ لوگ, کیا کہتے ہیں یہاں بہتا ہے نا نالا, دریا کہتے نہیں, چھوٹا جو ہوتا ہے نالا ہی کہتے ہیں نا, وہاں چلے جانا, جو پانی کا یہ آ رہا ہے اسی طرح رخ کر کے غسل کر لے, ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اور کسی نے کیا کچھ, بڑے مشکل, وہ بس انتظار میں تھا کہ اور کون کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد بیٹھ گیا کہاں, کرسی میں. بادشاہ کا خیریت تو ہے؟ کہا کہ نہیں بہت طبیعت خراب, یہ وہ. خیر بادشاہ کا ٹھیک ہے. اس کے بعد خود ہی یاد دلایا, بادشاہ سلامت, آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا تھا مریض زیادہ ہیں یا معالج؟ ہاں میں نے کیا کہا تھا کہ معالج زیادہ ہے نا؟ کہتے ہاں.
کا حضور میں تنہا مریض تھا. آپ نے تو سن لیا نا کتنے معالج بیٹھے ہیں, کتنے لوگ میرے نسخہ تجویز کر ڈالے, ہے کہ نہیں؟ تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کچھ دن میڈیسن اسٹور میں یعنی دوا کی دکان پر بیٹھیں گے تو آپ بھی دوا لکھنا شروع کر دیں گے. کیا؟ صحبت کا اثر. اچھا, اگر کسی نیتا ٹائپ آدمی کے پاس بیٹھ جاؤ, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سیاست والے, آپ لوگ کے یہاں ہمارے یہاں جو میونسپلٹی ہوتا ہے NAC, اس کے بھی جو وارڈ ممبر ہوتے ہیں, اور وہ جب جہاں کارپوریشن ہوتا ہے تو وہ کارپوریٹر کہلاتے ہیں. تو وہ کوئی اچھے نگاہ سے دیکھتے ہیں کیا ان کو؟ کوئی نہیں. ارے ٹاؤٹر آدمی ہے, 420 ہے نا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میرا چیف منسٹر سے تعلق ہے, میرا فلاں سے تعلق ہے, میرا MLA سے تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بگھارتا رہتا ہے. تو ان کے پاس آپ کچھ دن رہیں گے نا, آپ بھی کہیں گے مجھے جانتا نہیں, وہ مجھے پہچانتا نہیں. بولے گا نہیں بولے گا, بول بدل جاتی. اور اگر کسی کو اللہ کے نیک بندے کی صحبت مل گئی, متواضع انسان, وہ تو بیچارہ کہے گا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ میری, کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو آپ بھی سنتے سنتے آپ بھی بولیں گے میں تو گناہگار آدمی ہوں. میرے ایک ماموں ہیں, ابھی بھی حیات ہیں رشتے کے, ان کا تکیہ کلام ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہ برابر کہتے تھے. تو میری مامی ان کے اس جملے سے وہ عادی تھی. اللہ کا کام بولتا انتقال ہو گیا, انہوں نے دوسری شادی کی. جب یہ دوسری شادی کی تو یہ نہیں آئی ہے, انہیں کیا پتا, یہ صبح شام اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. ان کا وہ تو عادت پڑا ہے. ایک دن بیزار ہو کے ارے وہ کتنا گناہ ہے جو اب تک معاف نہیں ہوا. سن لیا. تو جب آدمی ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو اس کا بول بدلے گا نہیں بدلے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جنہوں نے اپنے زبان پر کنٹرول حاصل کر دیا, ان کی اصلاح ہوئی. تو اب ظاہر ہے ان کے پاس بیٹھنے والا بھی اپنے زبان کی اصلاح. لوگ خانقاہوں پر فقراء کستے ہیں, طنز کرتے ہیں, کہتے ہیں کیا ہوتا ہے, بس اللہ کی رٹ لگاتے ہیں. جی یہ لوگ کچھ کرتے ورتے ہیں. بعض اچھے سمجھدار آدمی بھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے. جیسے کوئی کہے گا مدارس میں کیا, بس صبح سے شام تک قرآن رٹتے ہیں اور کیا ہے. وہ اسے دین نہیں سمجھتے. یاد رکھیں یہ اللہ کی رٹ لگانا حدیث پاک کا مفہوم ہے. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. تو یہ نام کیا معمولی نام ہے؟ عظمت والا نام اللہ ہے, برکت والا نام اللہ ہے. تو یہ اللہ کا نام جو لیتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ لوگ دیکھیے نہیں خانقاہ, وہاں اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے اور انسان کے اعضاء کا استعمال کا طریقہ بتلایا جاتا ہے. ہاتھ کا کیسے استعمال, زبان کا کیسے استعمال ہوگا, آنکھ کا کیسے استعمال, کان کا کیسے استعمال. تو انسان کے اعضاء کے استعمال کا طریقہ بتلایا جاتا ہے, تب جا کر کے وہ کامل و مکمل بنتا ہے. ایک تھے بیچارے کم پڑھے لکھے آدمی, بیچارے تبلیغ میں چلے گئے, تو اب جو جس کو جہاں سے نفع ہوا وہ اسی کو سمجھ لیا یہی دین ہے. تو میرے ساتھ ایک مرتبہ ان سے پالا پڑ گیا, کہنے لگے کیا ہے خانقاہ میں وہی اللہ اللہ کرتے ہیں. ارے بوریا لے کے نکلو اللہ کے راستے میں ہیں تو تمہاری بات کچھ کہے. تب جب بہت کہہ چکے تب میں ان کو کہا کہ سنو, آپ لوگ جو جاتے ہو جماعت میں بے شک اچھا کام ہے, ہمیں انکار نہیں. آپ لوگ ڈبہ بناتے ہو اور یہ خانقاہ والے انجن بناتے ہیں. کہو کیسے؟ میں کہا جب آپ کا اجتماع ہوتا ہے تو جماعتیں نکلتی ہیں, ارے بھائی امیر کس کو بنائیں گے, تمہارا چلہ لگا, تمہارا کتنا 3 چلہ, ادو ان کو امیر بناؤ. 3 چلے والے چھٹ گئے. اب دیکھا جس کو چلہ بھی ہے چلو ابھی تو اس کی اصلاح ہوئی نہیں, وہ کیا دوسرے کی اصلاح کرے گا.
تو امیر جب ایسا ہوگا تو مامور کیسے ہوگا؟ میں کہا الحمدللہ خانقاہوں میں جو نکلتے ہیں نا، ایک نکلتا ہے وہ 1000 کو بناتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حیات میں 117 خلفاء کو چھوڑا۔ ہر خلیفہ اپنے علاقے کے لیے بے مثال تھا نہیں تھا، پورے علاقے کو سیراب کرتا تھا۔ چاہے حکیم الاسلام قاری طیب کو لے لو، مسیح الامت کو لے لو، محی السنہ کو لے لو، ہر شخص اپنے زمانے کا قطب کہو، غوث کہو، ابطال بن کے۔ تو یہ ایک بناتے ہیں اور وہ ہزاروں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی نہیں آتی؟ تو مدارس، خانقاہیں اور جماعتی حیثیت سے جو دینی خدمت سب اپنے، حضرت محی السنہ کہتے تھے یہ مت کہو کہ یہ دین ہے، یہ کہو یہ بھی دین ہے، تعلیم بھی دین ہے، ہی اور بھی کے فرق ہے، تبلیغ بھی دین ہے، تزکیہ بھی دین ہے۔ اب بتائیں، تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طالب علمی کے زمانے میں اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں کی خدمت میں رہ کر ایک ایک بری عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ حکیم الامت کا قول ہے ایک گناہ کو چھوڑ دینا 1000 تہجد سے افضل ہے۔ ہمارے طلبہ تہجد تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن گناہ سے نہیں بچتے، اور ایک ایک گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ بات میں آگے نہیں، کون کون ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے غلط عادتوں کو چھوڑیں گے انشاءاللہ اور اچھے اخلاق سے؟ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ بس 1 گھنٹہ آپ کا وقت پورا ہو گیا، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نتوب إليك من كل المعاصي لا نرجو إليها أبدا۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار۔ اللهم انا نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، خطائیں معاف کر دے۔ اے اللہ تھوڑے دیر دینی مذاکرے کو قبول فرما، کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیب، اے اللہ اپنی رضا و قرب و معرفت نصیب، اپنی محبت کاملہ معرفت کاملہ نصیب۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب۔ اے اللہ عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب الدین، عذاب النار، عذاب الاسلام، عذاب سکرات سے بچا۔ اے اللہ دوزخ کے دردناک عذاب سے نجات کو مقدر فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر آپ نے جہنمی ہونا فیصلہ کر دیا، اپنے فیصلے کو بدل دیجیے، ہم سب کو جنت الفردوس کو جگہ عطا فرما۔ اے اللہ فیصلہ آپ پر حاکم ہے، اے اللہ آپ فیصلے پر حاکم ہیں، بس اپنے فیصلے کو بدل دیجیے، ہم سب کو حسن عمل، حسن خاتمہ نصیب۔
مغفرت بے حساب، جنت میں صالحین کی معیت نصیب۔ اے اللہ ہمارے پیشانی کو اپنے سجدے کے لیے قبول فرما، ہماری زبان کو اپنے ذکر کے لیے قبول فرما، ہمارے قلوب کو اپنی محبت و معرفت کے لیے قبول فرما، ہمارے آنکھوں کو قرآن کی تلاوت اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اے اللہ گندا ہونا لائق ہوں میں سراپا، خود اصلاح کا محتاج ہوں، لیکن اس مجلس میں آپ کے نیک بندے موجود ہیں، علماء دین موجود ہیں، حافظ قرآن موجود ہیں، مہمان رسول طلباء کرام موجود ہیں۔ اللہ ان کے جوتے بھی اٹھانے کے لائق نہیں، حسن زن سے انہوں نے بٹھا دیا تھا، جو چند باتیں کہہ دی، خود مجھے عمل کی توفیق دے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا کامل تزکیہ فرما، تکمیل اصلاح کی توفیق عطا فرما، حب مال حب جاہ ریاکاری اخلاص کے ساتھ دینی خدمات کرے توفیق دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا جن کا ہم پر حق ہے، جو لوگ غائبانہ ہمارے حق میں بھی دعائیں کرتے ہیں، جو حاضر ہیں جو غائب ہیں، ہر ایک کے حاجات و ضروریات کو پورے فرما، ہر ایک کو علم نافع عمل صالح اخلاق فاضلہ دولت، ہر ایک کے جملہ نیک مقاصد کی تکمیل۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان کی شفا عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو عطا فرما، اے اللہ جو بیکار ہیں ان کو روزی پہ لگا دے، اے اللہ جو پریشان حال ہے پریشانی دور کر دے، اے اللہ جو مصیبت زدہ ہے مصیبت کو ٹال دے، جو طالب علم نے امتحان میں کامیاب ہوں، جو بچیاں شادی کے لائق ہو گئی ان کے لیے مناسب صالح رشتے کرے، اے اللہ جو لا اولاد ہے ان کا اولاد صالح مرحمت فرما، اے اللہ جتنی دعائیں کی محضت میں فضل و کرم سے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔